عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک ثم ادناک فادناک۔ اس دنیا کے معاشرے کی اصلاح و فلاح دراصل باہمی حقوق کی نگہداشت، تعلق و قرابت کی پاسداری، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور احسان و بھلائی کے برتاؤ پر منحصر ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جس تعلق و قرابت کا رشتہ رکھتا ہے، اس تعلق کے حقوق کی ادائیگی اور حسن سلوک کے باہمی معاملات میں اس کا لحاظ ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قرابت کے اعتبار سے ماں کا رشتہ سب سے زیادہ گہرا اور سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا کسی شخص کے احسان اور حسن سلوک اور خدمت گزاری کی سب سے زیادہ جو ذات مستحق ہو سکتی ہے وہ ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر دوسرے قرابتی رشتہ دار۔ اس حدیث کے اندر اسی ضابطے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کو باپ پر 3 گنا برتری حاصل اس لیے ہے کہ ماں 3 صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1 حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، نمبر 2 ولادت کے وقت کی تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرتی ہے، نمبر 3 دودھ پلانے کی مشقت کو برداشت کرتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی فہرست طویل ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اولاد اپنی پوری زندگی ان کے حقوق کی ادائیگی کرتی رہے، تب بھی اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرا عزیز و دل و جان سے اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا